حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جو 4000 سال قبل مصر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں مصر پر فرعون کی حکومت تھی جو نہایت جابر بادشاہ تھا۔ فرعون کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ کمزوروں پر سخت ظلم ڈھاتا تھا۔ فرعون کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم سخت مشکلات کا شکار تھی اور غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور ایک اللہ کے وجود اور عبادت کا پیغام دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین نہ کیا اور کہا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی نشانی پیش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا جو سانپ بن گیا۔ فرعون یہ دیکھ کر حیران رہ گیا لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لایا اور اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے بجائے جادوگر کہا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے تمام بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں جو سانپ بن کے دوڑنے لگیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو اژدہا بن گیا اور دوسرے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر گھٹنوں کے بل گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون ایک خدا پر ایمان نہ لایا۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ یہ خبر ملتے ہی فرعون اور اس کی فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کارواں کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کنارے پہنچے تو ایک طرف ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھا جبکہ دوسری طرف فرعون اور اس کی فوج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ مارا۔ اللہ کے حکم سے پانی میں راستہ بن گیا جس پر چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ بحفاظت سمندر پار کر گئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور سمندر میں بنے راستے میں داخل ہو گیا، لیکن جو ہی وہ سمندر کے بیچ میں پہنچا، اللہ کے حکم سے سمندر کی لہریں پہاڑ کی مانند اس پر ٹوٹ پڑیں اور فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا
اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔